بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر تاریخی واقعہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کا بابرکت دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا۔ قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان فرمایا گیا ہے۔ در منصور میں پارہ 10 سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کے تحت اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زریں، لوہے کا جنگی لباس اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے۔ جنگ سے قبل رات حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسے فرمایا تھا، اور ان میں سے کسی نے اس لکیر کے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ اللہ کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ عز و جل کی عطا سے ایک دن پہلے ہی بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ مرے گا۔ اس رات اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی، جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی بھی دور ہو گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات اپنے رب عز و جل کے حضور عجز و نیاز میں گزاری اور صبح کو مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا رب ذوالجلال اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روح زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، جو کفار کی آنکھوں میں پڑی۔ جانسارہ نے مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 70 کفار واصل جہنم اور اسی قدر یعنی 70 گرفتار ہوئے، جبکہ 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہدائے غزوہ بدر میں جام شہادت نوش فرمانے والے صحابہ کرام کے اسماء مبارک یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذو الشمالین عمیر بن عبد عمرو، حضرت عاقل بن ابی بکر، حضرت مہجہ مولا عمر بن الخطاب، حضرت صفوان بن بیضہ، یہ 6 مہاجرین ہیں۔ حضرت سعد بن حسیمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت عوف بن عفرہ، حضرت معوذ بن عفرہ، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلا، حضرت یزید بن حارث بن فسہم۔ 8 انصار ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سیرت ابن حشام میں غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر بے سر و سامان اور تعداد میں کم تھے، مگر ایمان اور اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے دل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور جذبہ اطاعت سے لبریز تھے، اور اللہ عز و جل کی مدد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے شامل حال تھیں۔ یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس معرکہ کو یادگار قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کے صدقے، غزوہ بدر کے جانثاروں کے صدقے، اللہ ہم سب کو بھی ذوق شہادت نصیب فرمائے۔ اس خوبصورت واقعہ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔